نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ملفوظات مجالس ابرار مطلب یہ حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ کے ملفوظات جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے مجاز ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں دیکھیے سنیے گا۔ حدیث شریف میں ہے، عورتوں کو قصد و ارادے سے دیکھنے والا ملعون ہے۔ عورتوں پہ نگاہ ڈالنے والا مطلب ان کے چہرے کو دیکھنے والا ملعون ہے، وہ شخص ملعون ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اور وہ عورت جو بے پردہ ہو کر خود کو دکھا رہی ہے ملعونہ ہے، ملعونہ ہے، لعنت ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کی، بڑی لعنت ہے۔ اس آدمی پہ بھی لعنت ہے جو عورت کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی جب اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے تو کیسی لعنت ہوگی؟ جب بادشاہ ناراض ہو جائے کسی سے، اس کی سزا جانتے ہو کیا ہے؟ جب بادشاہ کسی سے ناراض ہو جائے کیا سزا دے گا؟ اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ لعنت کا مفہوم شریعت میں خدا تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، اور بے پردہ عورت سے جتنے لوگ بدنگاہی میں مبتلا ہوں گے ان سب کو بھی گناہ تو الگ ہے ہوگا۔ یعنی جو جتنے اور مطلب یہ ہے، اور بے پردہ عورت سے جتنے لوگ بدنگاہی میں مبتلا ہوں گے ان سب کو بھی گناہ تو الگ ہوگا، مگر اس عورت کے سر پر سب کے گناہوں کا مجموعہ لادا جائے گا۔ یعنی جو بدنگاہی کر رہا ہے نا عورت سے بے پردگی کی وجہ سے، پردہ تو وہی نہیں کر رہی، اس پہ تو گناہ تو ہوگا، لیکن سب جو مرد اس کو گناہ میں مبتلا کر رہی ہے سب کا گناہ اس عورت پہ بھی ہوگا۔ یعنی کتنی بڑی سزا لے کے جا رہی ہے دنیا سے۔ مگر اس عورت اور اس کے شوہر یا ماں باپ کو بھی جنہوں نے اسے پردے میں رکھنے کی کوشش نہیں کی، یعنی اس ماں باپ پہ بھی ہوگا جس نے پردے میں رکھنے کی کوشش نہیں کری اپنی بیٹی کو، شوہر پہ بھی ہوگا جس نے کیا کہتے ہیں اختیاری عمل کرا ہی نہیں، یعنی اس نے کوشش نہیں کری۔ ایک تو اختیاری عمل یہ ہوتا ہے کوشش کر رہا ہے لیکن جو کوشش اس کی کام نہیں آ رہی وہ تو مواخذہ نہیں ہوگا، اس کا اللہ تعالیٰ سے بری ذمہ ہے وہ شخص۔ سمجھ میں؟ ان سب پر بھی گناہوں کا مجموعہ طور پر وبال ہوگا۔ سمجھ میں؟ اور اس کے شوہر یا ماں باپ کو جنہوں نے اسے پردے میں رکھنے کی کوشش نہیں کی ان پر بھی سب کے گناہوں کا مجموعے طور پر وبال ہوگا۔ اب ذرا آرام سے سنیے گا، جو کتاب کی تحریر ہے وہ سنیے گا۔ حدیث شریف میں ہے، عورتوں کو قصد و ارادے سے دیکھنے والا ملعون ہے، اور وہ عورت جو بے پردہ ہو کر خود دکھا رہی ہے ملعونہ ہے۔ لعنت کا مفہوم شریعت میں خدا تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے، اور بے پردہ عورت سے جتنے لوگ بدنگاہی میں مبتلا ہوں گے ان سب کا بھی گناہ تو الگ ہوگا، مگر اس عورت کے سر پر سب کے گناہوں کا مجموعہ لادا جائے گا، اور اس کے شوہر یا ماں باپ کو جنہوں نے اسے پردے میں رکھنے کی کوشش نہیں کی ان سب پر بھی گناہوں کا مجموعہ طور پر وبال ہوگا۔ اب دوسری سنیے گا، دوسری کار ایک اشکال اور اس کا حل۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسپتال میں جو نرسیں ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی عورتیں مرہم پٹی وغیرہ جہاد کے زخمیوں کیا کرتی تھیں اور جہاد میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ یعنی اس کا جواب یہ کہ ابتدائے اسلام میں شروع میں قبل نزول آیات حجاب ایسا تھا، چنانچہ بعد نزول حکام پردہ بعض عورتوں نے عورتوں کی طرح سے نمائندگی طور پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی شرکت کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ یعنی جب پردے کے احکام نہیں تھے نا شاید اس وقت وہ مرہم پٹی کیا کرتی ہوں گی جا کے، لیکن بعد میں جب پورا کامل احکام اتر گئے، پردے کے احکام جاری ہو گئے، قرآن ترتیب سے اتر رہا تھا نا، گریجولی دھیرے دھیرے کون سی آیت اتر رہی ہے۔ یعنی صحابہ کو پہلے شراب پینے کی اجازت تھی، بس جب آیت اتری کہ شراب حرام ہے، جب حضور نے کہا آیت اتر چکی شراب حرام پر، تو پتہ چلا جو صحابیوں نے 100 سال کی ڈرام میں شراب رکھی تھی سب لا کے گلیوں میں بہا دی۔ پتہ چلا جیسے پانی ہو جاتا ہے نا آج کل برسات میں، کتنا زبردست پانی ہوتا ہے، اس طرح شراب گلیوں میں بہہ رہی تھی۔ حکم پہ ہی فوراً حکم نازل ہو گیا، بھائی ہمارے لیے حرام ہو گئی۔ اس طرح عمل کرتے تھے صحابہ۔ اور ارشاد فرمایا تمہارا جہاد اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کی خدمت ہے۔ یعنی اس کا جواب یہ کہ ابتدائی اسلام میں قبل نزول آیات حجاب ایسا تھا، چنانچہ بعد نزول احکام پر وہ بعض عورتوں نے عورتوں کی طرح سے نمائندگی طور پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد کی شرکت کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اور ارشاد فرمایا تمہارا جہاد اپنے گھروں میں اپنے شوہروں کی خدمت ہے۔ سمجھ میں آئی؟ یہ ہے، یعنی تمہارا جہاد کیا ہے؟ اپنی شوہر کی خدمت کرو، یہی جہاد ہے تمہارا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، جو جہاد میں مسلمان کو اجر دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ، اس لیے بیوی کو بھی دیں گے، صرف شوہر کی خدمت کر لے۔ اب سنیے گا تیسرا سنیے گا۔ پردہ شرعی آج کل 16 کے گھرانے میں بھی نہیں ہے، یہاں لکھ رہے ہیں پردہ جو ہے نا جو نیک لوگ ہیں ان کے گھر میں بھی نہیں ہے اس کا اہتمام، الا ماشاء اللہ بعض خاص گھرانے ہیں جو الا ماشاء اللہ بعض گھرانے ہیں، مثلاً چچی اور ممانی اور تایا امی سے پردہ کرنا چاہیے۔
اس طرح پھپھو ذات، خالہ ذات، چچا ذات بہنوں سے پردہ واجب ہے، یعنی پھوپھی کی لڑکی، بوا کی لڑکی، موسی کی لڑکی، ماموں کی لڑکی، ان سب بچیوں سے پردہ واجب ہے. اس سے سب ایسے ہی ہو رہا ہے بھائی صاحب. اسی طرح وہ بوڑھی عورت جس کا چہرہ دیکھنے میں گنجائش ہے مگر اس کے بالوں کا دیکھنا اس وقت بھی حرام ہے. چھوٹا ملازم بچہ جوان ہو گیا، یعنی کوئی ملازم ہے، چھوٹا بچہ تھا یا کسی کے گھر میں بچہ جاتا تھا، وہ جوان ہو گیا، اب پردہ واجب ہو گیا، پردہ واجب ہو گیا. گھروں میں کہتی ہیں یہ تو میرے سامنے کا کل کا بچہ ہے، عورتیں کہتی ہیں میں تو کل کا بچہ ہے، ہم نے گودوں میں کھلایا. اس سے کیا پردہ، یہ تو بچپن سے ہمیں دیکھتا تھا، یہ کیا نادانی ہے. علماء کرام سے احکام معلوم کریں، علماء کرام سے رجوع کریں. آئین شریعت یہ ہے بھائی صاحب. سب اس سے سب اس سے ہٹ رہے ہیں، غفلت کر رہے ہیں. تبھی تو ماں، پھوپھی ذات، خالہ ذات بہنوں سے شادیاں نہیں کرتے، پر منع کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس کے پیچھے منطق ہے، اس لیے منع کر دیتے ہیں. باہر کی لاتے ہیں، باہر کی لا رہا ہو اس سے زیادہ بدتمیز ہوگی. یہ تو تمہاری دیکھی بھی ہے، خدمت کر لے گی. وہ پتہ چلا جیسے تم اسے منع کر رہا ہو نا، ایسی وہ بھی ایسی ہوگی جس نیت سے تم نے اسے منع کیا ہے. جس نیت سے تم نے اسے منع کیا ہے وہ بھی ایسی ہوگی بھائی صاحب. ابھی تمہیں پردہ کھلا نہیں ہے تو اس کا تو پردہ کھل گیا، اس کا پردہ کون کھولے گا؟ بھگ تو اپنی آپ جیسا کرو گے. کیونکہ اس لیے بہت سے اولیاء اللہ نے شادی سے انکار کر دیا، نہیں کرا. آخری وقت میں بڑی مشکل سے کری ہوگی کسی نے کری ہے، میں نے بتا دیا سب. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہاں سے لاؤں گا لڑکی نے اپنے جیسے مزاج کی. پتہ چلا مفتی کی بھی ہوگی، مفسر کی بھی ہوگی، محدث کی ہوگی، نیک آدمی ہوگا اس کی ہوگی، لیکن وہ پردے میں نہیں رہے گی. صرف نماز روزہ کر کے کسی کے سامنے کر لے گی، بے پردے رہے گی. یعنی کیسے بے پردے؟ یعنی ہوگی پردے میں رہے گی، ہر اجنبی سے بچے گی. پھوپھی ذات بھائی، ماموں ذات بھائی، تایا ذات بھائی، ان سے تو نہیں کرے گی. اولیاء اللہ کبھی برداشت نہیں کرے گا کہ ان سے پردہ نہ کرے. وہ تو چاہے گا ان سے بھی پردہ کرے. جب اولیاء اللہ خود اپنے تقوی کے ساتھ چلا، اس سے اپنی خالہ ذات، پھوپھی ذات، سب بہنوں سے پردہ کرتا چلا، وہ کیسے برداشت کر لے گا کہ میری بیوی اپنی تایا ذات بھائی، پھوپھا ذات بھائی، خالہ ذات بھائی کے سامنے آ جائے؟ تو اس لیے بہت سے اولیاء اللہ نے اعراض کرا، شادی نہیں کری اسی وجہ سے کہ اس کا مزاج ایسا ہوگا، میں کہاں سے میں اس کو روکوں گا؟ میرے مزاج کے خلاف ہوگی، کم عقل ہوگی. اس لیے وہ بہت سے اولیاء نے نہیں کری. آخر میں بڑھاپے میں کری، وہ بھی کسی شیخ کی بیوی کے کہنے پہ نہیں کری. جب انہوں نے کہا کرے گا نہیں تو سر جھکا دیا، بھائی شیخ کا حکم، بیوی کا حکم، شیخ کا حکم. اس لیے برداشت کیا. وہ جانتے تھے کہ میرے لیے تو یہ تو بن جائے گی گلے میں. کہاں تک برداشت کروں گا میں؟ کہاں تک وہ پڑھی لکھی ویسی نہیں ہوگی. گھرانے کی آج کل عورتیں کہاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں ہمارے گھرانے میں. بھائی فتنے کا زمانہ ہے بھائی صاحب، فتنے کا. اپنے کو مارے گا. اللہ حفاظت کرے بس ہماری سب کی. چوتھا سنیے گا. حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہم کو اہل محبت کی جتنی قدر ہوتی ہے اتنی اہل عقیدت کی نہیں ہوتی، کیونکہ اہل محبت ہماری کوتاہیاں دیکھ کر ہماری اصلاح کی دعا کریں گے. اہل حق جو ہوتے ہیں نا، جب کسی کی کوتاہیاں دیکھتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں ان کا معاملہ صحیح ہو جائے، ان کا تزکیہ ہو جائے. وہ دعا کرتے ہیں، اہل عقیدت نہیں کرتے ہیں. اور اہل عقیدت جو ہوں گے نا وہ نہیں کرتے دعا. وہ تو چاہتے ہیں لوگ ہمارے لیے دعا کریں. جو مرید ہوتا ہے نا وہ چاہتا ہے شیخ میرے لیے دعا کرے. اور جو اہل حق ہوتا ہے، اہل حق کون؟ شیخ. وہ تو مرید کو دیکھ کے کہتا ہے کوئی دوسرا بھی ہوتا ہے، وہ کیا بھلے ہی مرید نہ ہو، یار اس کا جو ہے نا معاملہ دین سے ہٹے ہوا ہے. اللہ میاں وہ ایک بندے کو لے کے دعا نہیں کرے گا شیخ، بلکہ کہے گا اللہ میاں امت مسلمہ کو صحیح کر دی. یہ نماز روزہ تو کر رہا ہے لیکن نماز ان کی قبول نہیں ہو رہی. تو معاملات ان کے زیرو، اخلاق ان کے زیرو، معاشرہ ان کا زیرو، سب حرام ہو رہا ہے ان کے گھروں میں. پھر نماز پڑھنے آئے تھے سجدہ کرنے کے لیے، تو اس لیے وہ دعا کرتا ہے. اہل حق کی عقیدت سمجھتا ہے شیخ میرا نام لے کے دعا کرے. وہ اتنا مطلب فرصت میں شیخ رات دن ایک کے نام پرچے میں لکھ لے، پورے ہزار سب کے ایک نام لے کے دعا کرتے رہے. توبہ توبہ. تو اس اور کام ہی نہیں ہے. وہ تمہارے سامنے بیٹھ گیا تمہاری اصلاح کے لیے، یہی بہت بڑی بات ہے. اللہ کی سعادت سمجھو. یہ تو شیخ کا تعلق تو اللہ سے ہے، وہ تو اللہ سے جڑا ہوا ہے، لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے تمہاری اصلاح کر رہا ہے. کیونکہ صاحب ارشاد ہے، صاحب خدمت نہیں ہے. صاحب ارشاد کرتے ہیں اصلاح، صاحب خدمت نہیں کرتے. جو نظام باطنی بھی ہوتے ہیں جیسے ابدال کتب، یہ اصلاح نہیں کرتے تو چھپے ہوئے ہوتے ہیں. یہ تو دوسرے نظام کے بزرگ ہوتے ہیں. یہ تو جب دعا کرتے ہیں اللہ کا حکم ہو جائے کہ اس کے لیے دعا کر دے تو تب کرتے ہیں. وہ یہ نظام الگ ہے، ان کا ڈھونڈنا بہت مشکل ہے. جب سی آئی ڈی کا آدمی کو نہیں ڈھونڈ سکتے تو ان لوگوں کو کہاں سے ڈھونڈ لو گے؟ پولیس والوں کو نہیں پتا کہ سی آئی ڈی کا بندہ کون ہے. پولیس والوں سے مخفی رکھتے ہیں سی آئی ڈی کے بندے کو. ان کا محکمہ الگ ہے. سمجھ میں ذہن نشی کر لینا تمام باتیں. ہم صرف نام نمود پہ ہیں، صرف شریعت کے کہ ہم شریعت والے ہیں، ٹوپی لگا کے داڑھی رکھ کے چلتے ہیں. کچھ پتہ نہیں ہم بھائی صاحب ایمان پہ نہیں ہیں. الماذ اللہ میری بھی ایمان کی بات کرے، اللہ آپ کی بھی. سروے دیکھ لو، سب سے زیادہ بگاڑ کدھر؟ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کا ہے. یا کتنے بھی ہوں بھائی، دینداری دکھاوے کی دینداری ہے بھائی صاحب. اصل تو وہ لوگ ہیں جو چاہے بھلے ہی پینٹ شرٹ پہن لیں لیکن معاملہ صحیح ہے، ان کے اخلاق صحیح ہیں، معاملات صحیح ہیں، معاشرہ صحیح ہے، چاہے بھلے ہی پینٹ شرٹ میں نظر آ رہے ہوں. کیونکہ بالکل صحیح ہے بھائی. نماز روزہ ہی تو کر رہے ہیں، وہی انہیں کہاں تک لے جائے گا. آپ نماز روزہ کر کے بگاڑ کر رہے ہیں، بگاڑ کر رہے ہیں نماز روزہ کر کے. توبہ توبہ. نماز روزہ نہیں بہت کیا آئے گا بھائی صاحب. سوچو نماز توڑی، داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، کرتا لمبا پہن لیا تو ہم مسلمان ہو گئے. توبہ توبہ توبہ. جب تک پورے احکام شریعت پہ نہیں ہو. سمجھ میں آئی بات؟
بہت مشکل ہے. معاملات سب سے پہلے, اخلاق سب سے پہلے, معاشرہ سب سے پہلے. ان کی تعلیم دی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے, ان سے پردہ کرو, ان سے پردہ کرو. آج کیوں گھر میں خوبصورت بچی ہے, پھوپھی زاد مانگتا, کیوں نہیں کرتے لڑکی شادی؟ سمجھ میں آئی؟ کیونکہ وہ ساتھ کھیلتی بیٹھتی اٹھتی ہیں. انہوں نے نہ کہ ماں باپ نے دیکھا, نہ ان کے ماں باپ نے روکا, آن کے بیٹھ گئی. وہ اس لیے نہیں کرتے. پھر پتہ چلا باہر کی لا رہا ہے, اس کے بارے میں پتہ نہیں, اپنی دیکھ لی, پتہ چلا وہ اس سے زیادہ بگڑی ہوئی ہے. توبہ 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 توبہ. کہا نا کچھ پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہماری ایمان کی. آمین ثم آمین. ثبات اللہ ایمان عطا فرمائے مرتے دم تک, اور ثابت قدم رہے ہیں. ہاں, اور ہر چیز پہ ایمان کی تقویت نصیب ہو ہمیں. آمین ثم آمین مرتے دم تک. تمام امت مسلمہ ان کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ناکار ہو بھی, اور غیروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, اسلام پر آئے. جو ہم اسلام کو چھوڑ چکے ہیں, صرف دکھاوی ہیں. ایک ہمیں ایک مجسمہ لگ رہے ہیں کہ ایمان میں ہے, وہ اصل میں مجسمہ ہے. ایمانی مجسمہ دیکھ رہے ہیں لوگ ہمیں کہ ہم ایمان پہ ہیں. ایمانی مجسمہ ہوتا ہے نا, بالکل تو وہ بھی لگتا ہے انسان کی اندر, وہ بالکل وہ نہ بول سکتا نہ چل سکتا. وہ ہماری حالت ہے ایمان کی. اللہ تعالیٰ دوسروں کو ہدایت دے, کیونکہ لکھا ہے قرآن میں کہ تم جب قرآن کو چھوڑو گے تو میں دوسرے کو داخل کر دوں گا ایمان میں, ان سے کام لوں گا. کیونکہ جنت دوزخ میرے ہاتھ میں, ہدایت میں نہیں دی ہے. تمہیں بھی تو دی تھی, تم بھی تو غیر تھے, یہودی تھے, دھیرے دھیرے ایمان میں داخل ہوتے گئے, اور ایمان میں ایسے داخل ہوئے قرآن پاک کو بالائے طاق رکھ دیا. کبھی کبھی دیکھتے ہو, یا مولوی بھی نہیں دیکھتے آج کل, المعاذ اللہ, مولوی بھی نہیں دیکھتے قرآن پاک کو. جب رمضان میں اٹھاتے ہیں بس پڑھنے کے لیے یاد ہو رہے تھوڑا بہت. بھائی صاحب ہے, بھائی صاحب اللہ تعالیٰ حفاظت کرے ہماری ایمان کی, بس خاتمہ ایمان بھی ہو جائے. آمین ثم آمین. واقع دعوانا